واشنگٹن سے جلد پتہ چل جائے گا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے تحفظ کے مطالبات مان رہا ہے یا نہیں، یہ کہنا ہے میتھیو ملر کا۔ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اسرائیل امریکہ کے مطالبات نہیں مان رہا۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، جن کا کہنا ہے کہ جلد پتہ چل جائے گا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے تحفظ کے مطالبات مان رہا ہے یا نہیں۔ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اسرائیل امریکہ کے مطالبات نہیں مان رہا یا مان رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ میں نو اسٹرائک زونز پر حملے نہیں کرے گا۔ مشیر امریکی قومی سلامتی امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ غزہ میں جہاں حماس کی پناہ گاہیں نہیں وہاں اسرائیل حملے نہ کرے۔ امریکہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ جاری رکھے گا۔ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ قومی سلامتی جیک سلیون کی نیوز کانفرنس۔ آپ کو بتائیں اسرائیل غزہ میں نو اسٹرائک زونز پر حملے نہیں کرے گا۔ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ غزہ میں جہاں حماس کی پناہ گاہیں نہیں وہاں اسرائیل حملے نہ کرے۔ امریکہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ جاری رکھے گا۔ چین کا جنگ بندی کے بعد غزہ پہ دوبارہ اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ غزہ میں جنگ بندی نہ کر کے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا قتل عام اور طاقت کا بے دریغ استعمال جلد نیا محاذ کھولے گا۔ غزہ میں پیدا کردہ حالات مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وین کی نیوز کانفرنس۔ چین کا جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار سامنے آیا۔ غزہ میں جنگ بندی نہ کر کے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا قتل عام اور طاقت کا بے دریغ استعمال جلد نیا محاذ کھولے گا۔ غزہ میں پیدا کردہ حالات مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وین کی نیوز کانفرنس۔ خبر شامل کریں گے روسی صدر پیوٹن کا ایٹم ہاؤس کا دورہ۔ پیوٹن نے ایٹم ہال میں ایٹم بم بٹن کا بھی معائنہ کیا۔ جو بھی روس پر حملے کا سوچے گا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ پیوٹن نے دیگر جوہری ہتھیاروں کا بھی معائنہ کیا۔ روسی صدر پیوٹن کا ایٹم ہاؤس کا دورہ۔ پیوٹن نے ایٹم ہال میں ایٹم بم بٹن کا بھی معائنہ کیا۔ جو بھی روس پر حملے کا سوچے گا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یہ کہنا تھا پیوٹن کا۔ پیوٹن نے دیگر جوہری ہتھیاروں کا بھی معائنہ کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سابق چیئرمین بشرا بی بی سے ایک بار نہیں کئی بار نکاح سے پہلے ملے، گھنٹوں ملاقات کرتے رہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ اون چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے پول کھولے تو انہیں شرم سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سے نکاح سے پہلے درجنوں بار ملے اور دیکھا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی قرآن پر حلف دے دیں کہ انہوں نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو نکاح سے پہلے چہرہ نہیں دکھایا۔ میں خود سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ملاقات کے لیے لے کر جاتا رہا۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں اون چودھری نے کہا کہ افسوس ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی سے ملتے رہے، اس حوالے سے اینی شاہد ہوں۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس صدی کا، اور جو آپ نے دیا نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ ایسی بات کریں۔ اتنا بڑا جھوٹ وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور آپ جب کسی پارٹی کے رہنما ہوں اور آپ کے لوگ آپ کو فالو کرتے ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی قوم سے سچ بولیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ رہے ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کسی کی ساری جو ہے ان اینڈ آؤٹ کا پتا ہو، اور آپ جب دیکھیں گے کوئی ایسے جھوٹ بولتا ہے اور قوم سے جھوٹ بولے گا تو اس کو آپ کو بالکل اس کو بیگم نقاب کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے ان کو ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان کے اوپر اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ اون چودھری نے یہ بھی کہا کہ سابق چیئرمین کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو وقت پر ہی چھوڑ دیا۔ نئے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر گوہر علی کی نامزدگی بھی ان کے اندر کے خوف کی عکاس ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی کے کسی اہل شخص کو پارٹی میں مقام دینا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت گرائی، پھر جنرل باجوہ پر سازش کا الزام لگا دیا، اب کہا میرے خلاف لندن پلان بنا۔ مزید کہا کہ اگر یہ سازش تھی تو تم نے خود اپنے خلاف یہ سازش کی۔ کوئی ان سے پوچھے کہ 9 مئی واقعات سے پہلے جب یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میری گرفتاری پر احتجاج کرنا ہے، کیا یہ امریکہ نے کہا تھا یا لندن سے کسی نے فون کیا تھا؟
یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی, یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا. اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے, یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا, وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا, پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں, اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی. اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. خصوصی عدالت نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی. عدالت کا سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. دونوں ملزمان کو چلان کی نقول فراہم کر دی گئی. خصوصی عدالت کی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت. سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. ملزمان کو چلان کی نقول تقسیم کر دی گئیں. کیس کی سماعت کے موقع پر ملزمان کے اہل خانہ بھی عدالت میں موجود تھے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کے تاخیر سے آنے پر برہمی کا اظہار کیا. کہا کہ ہم 1.5 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں, جس پر وکلاء نے دھند کے باعث لیٹ ہونے کا عذر پیش کیا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے کارروائی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ نئے نوٹیفیکیشن کے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی. جج نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ نوٹیفیکیشن کو درست قرار دے چکا ہے. وکیل صفائی کے دلائل آرڈر میں لکھ دیتے ہیں. بات کریں گے عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر طلب کیے جانے پر سیکرٹری خزانہ کی الیکشن کمیشن آمد. الیکشن کمیشن حکام کو 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے فنڈز فوری طور پر جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی. عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی کے معاملے پر طلبی. سیکرٹری خزانہ الیکشن کمیشن میں پیش. انتخابات کے لیے فنڈز فوری جاری کرنے کی یقین دہانی کروا دی. 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے لیے فنڈز کا اجرا نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا, جس کے بعد سیکرٹری خزانہ الیکشن کمیشن پہنچے اور کمیشن کے حکام سے ملاقات کی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیکرٹری خزانہ نے الیکشن کمیشن حکام کو 2 روز میں فنڈ جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی. ان کا کہنا تھا کہ کمیشن کی ضرورت کے مطابق فنڈز فوری جاری کر دیے جائیں گے. کب تک سر 17 ارب مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے, سر کتنے دیں؟ سر 2 دن میں کر دیں گے سر. سر کتنے ٹوٹل رواں مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے تھے, جبکہ وزارت خزانہ کی جانب سے صرف 10 ارب روپے فراہم کیے گئے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو 8 فروری کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 17 ارب روپے فوری درکار ہیں. اور کاروبار کی دنیا سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں اسٹاک مارکیٹ میں نئی بلندیوں کو چھونے کا سفر جاری ہے. انڈیکس 801 پوائنٹس کی تیزی دکھا کر 62,493 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا. دوسری جانب ڈالر 44 پیسے کمی سے 284 روپے 52 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کمی سے 285 روپے 75 پیسے کا ہو گیا. تفصیلات کراچی سے حماد عالم کی رپورٹ. اسٹاک مارکیٹ 801 پوائنٹس کی تیزی دکھا کر 62,493 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی. IFC نے جو یہ ابھی MOU سائن کیے ہیں, UAE کتنے سالوں بعد تو کویت آیا ہے, ہمارے قطر آ رہا ہے. عرب ورلڈ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پوٹینشیل ہے, کریکشن آ سکتی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ دسمبر کلوزنگ آپ کے لیے بڑے اچھے ٹائمز گزارے گا. ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستانی اکانومی میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر دیکھنے میں آ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز آئے ہیں, 33% ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے. پھر IMF کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور اگلا بجٹ بھی ہم ان سے فائنلائز کر چکے ہیں. دوسری جانب ڈالر کی قدر میں 44 پیسے کمی ہوئی اور انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے 52 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کمی کے بعد 285 روپے 75 پیسے میں عوام کو مل رہا ہے.
के इलेक्ट्रिक्स में बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज़ायद बिलिंग का इंकशाफ। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी ने बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज और 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ने बिजली कंपनियों की चालबाजी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों की जानिब से 30 दिन से जायद की बिलिंग करने से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। खराब मीटर पर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे। बिजली कंपनियों की नाअहली से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इकदाम से बिजली कंपनियों को बिलों की वसूली कम रही। नेपरा ने बिजली कंपनियों को नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली और 30 दिनों में खराब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत कर दी। बसूरत दीगर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक मीटर्स तब्दील न करने पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से वजाहत तलब कर ली। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पानी का बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 10,000 रुपये जबकि कमर्शियल सार्फिन को 20,000 रुपये जुर्माना करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत डीजी माहौलियात अदालत में पेश हुए और अदालत को डीसील होने वाली फैक्ट्रियों को दोबारा सरबमोहर करने की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने डीजी माहौलियात की तारीफ की और कहा कि महकमा माहौलियात के करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, बार बार धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 10 लाख रुपए तक जुर्माने करें। अदालत की सीलशुदा फैक्ट्रियों को डीसील करवाने के लिए जुडिशल वाटर कमीशन से रजू करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया जो फैक्ट्री SOPs और बयान हल्फी दे इसको डीसील कर दें। की खातून ऑफिसर ने अदालत को बताया कि रात 10 बजे के बाद कैफे खुले रखने पर 36 कैफे बंद किए, मगर मालिकान ने हाई कोर्ट से डीसील करवाने के अहकामात लेकर दोबारा कैफे खोल लिए। अदालत के अंदर पर कैफे डीसील करने बारे हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि मसनूई बारिश की इजाजत नहीं दूंगा, अवामी पैसा ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्मोक के सीजन में SOPs पर अमल करें तो काफी बेहतरी आएगी। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।